مومنٹس اینڈ ہیپننگس کے لیے میں ہوں احسان جنیجو۔ ہم اس وقت موجود ہیں پی ایس ایل میں شاندار کارکردگی دکھانے کی بنیاد پر زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ میں جگہ بنانے والے نوجوان فاسٹ بالر اور دنیائے کرکٹ کے ابھرتے ہوئے ستارے شاہنواز ڈہانی کے گاؤں خواور خان ڈہانی میں۔ یہاں پر ہم اس کے لائف اسٹائل اور اس کے کرکٹ کے کھیلنے کے حوالے سے اور یہاں پر کام کرنے کے حوالے سے یا اس کے بچپن کے حوالے سے بات کریں گے ان کے اہل خانہ اور دوستوں سے۔ یہاں پر ان کے اہل خانہ سے ان کے کزن موجود ہیں غلام علی، ان سے بات کریں گے کہ آپ بتائیں شاہنواز کا لائف اسٹائل کیسا رہا، بچپن سے وہ کیسے کرکٹ کے کتنے شوقین تھے اور کس طرح لگاؤ تھا کہ وہ آج جہاں پہنچے ہیں وہ اس کی محنت کتنی شامل ہے۔ شاہنواز ڈہانی بچپن سے ہی محنتی اور کرکٹ سے جنون کی حد تک محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ شاہنواز ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد مرحوم بھی کھیتی باڑی کرتے تھے اور شاہنواز اور اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ کھیتی باڑی میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب وہ کھیتی باڑی سے واپس آتے تھے تو جس طرح گاؤں کا ماحول ہوتا ہے ٹیپ بال کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، سارے گاؤں والے چھوٹے بڑے لڑکے مل کے اپنے گاؤں کے باہر ایک مٹی کی بنی ہوئی ایک سمپل سی پچ ہے جہاں پہ کانٹے بھی ابھرا کرتے تھے۔ شاہنواز ڈہانی کو اتنا جنون تھا کہ وہ خود وہاں سے کانٹے نکالتے تھے، پچ کو جھاڑو دے کر صفائی کرتے تھے اور ہم کو اپنے گاؤں کے جو اس کے ہم ایج فیلوز لڑکے تھے سب کو بلا کے مطلب پچ پہ وہ ان کا ویٹ کرتے تھے کہ بھائی آئیں دوست جمع ہوں تو ہم کرکٹ گیم شروع کر سکیں۔ شاہنواز ڈہانی میرے ساتھ بہت کرکٹ کھیلے، گریڈ 2 بھی کھیلے ہیں، کلب کرکٹ ساتھ کھیلے ہیں، میرے ساتھ سبزی منڈی میں کام کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے 150 کی دیہاڑی پر وہ کام کرتے تھے۔ مجھے کہہ رہا تھا ایک دن لاڑکانہ کی ریجن کی ٹیم کی میچ چل رہی تھی لائیو، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میں کب کھیلوں گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ جب کرکٹ شروع کرو گے، تبھی اس نے کرکٹ شروع نہیں کی تھی۔ الحمدللہ کرکٹ سے اسی محبت تھی، جنون تھا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اپنے گاؤں کی ٹیم میں وہ فیمس ہو گیا۔ اس کی بال میں بہت تھرو بہت تھا، مطلب وہ اسپیڈ بہت تھی اس کی بال میں۔ اور اس کے بعد آس پاس کے گاؤں سے وہ گیم کھیلتے تھے تو شاہنواز ہماری ٹیم میں، گاؤں کی ٹیم میں وہ بہت اچھی بالنگ کی وجہ سے آس پاس میں جیتری کے نام سے مشہور تھا اور وہ ہمیشہ ونر بالر ہوا کرتے تھے۔ جب بھی ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے تھے تو موسٹلی بیٹسمین اس سے خوفزدہ ہوتے تھے کہ بھائی یہ بالر ہے، ڈینجر بالر ہے، اور وہ ماشاءاللہ وکٹیں بھی لیتا تھا اور بہت عمدہ بالنگ کرتا تھا۔ شروع سے ہی جب وہ ٹیپ بال کھیلتے تھے اسی گراؤنڈ پر کھیلتے تھے تو اس نے بھرپور محنت کی اور اس کی لگن یہی تھی کہ میں پاکستان ایک نہ ایک دن ضرور کھیلوں گا۔ مجھے یاد ہے جب میرے ساتھ وہ دبئی کرکٹ کھیلنے گئے تھے تو اس نے مجھے ہی کہا تھا، ایک ہی جو گاڑی تھی اس میں ٹریول کر رہے تھے ہم گراؤنڈ کی طرف سے، تو مجھے کہہ رہا تھا اسی دن، مجھے بہت یاد ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے، تو اس نے کہا تھا ایک نہ ایک دن میں یہاں پر ضرور کھیلنے آؤں گا پاکستانی ٹیم کے ساتھ۔ تو آج دیکھ رہے ہیں ان کی محنت اور ان کو کانفیڈنس تھا پہلے سے ہی، تو میں ایک نہ ایک دن ضرور پاکستان کھیلوں گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت عزت کا باعث ہے جو ہمارا لڑکا، ہمارے لاڑکانہ کا لڑکا پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لاڑکانہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ ٹینس کے بال کا کرکٹ کھیل رہا تھا تو اس نے جب اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کی صلاحیتوں کو اس نے مانا اور اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ لڑکا ہارڈ بال میں کھیلے تو اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ لاڑکانہ ریجن کا کرکٹر تھا، اس نے ان کو الشہباز کرکٹ کلب میں کھلایا۔ وہاں پہ جیسے ہی وہ گیا الحمدللہ اس نے اپنی جگہ بنا لی، اچھے طریقے سے پرفارم کیا اس نے۔ پھر انڈر 19 میں سلیکٹ ہوا، ادھر بھی اس نے اپنی محنت سے اپنی بالنگ کے جوہر دکھائے۔ الحمدللہ وہ آگے اس میں بھی کہ اس نے کامیابی حاصل کی، اس کے بعد وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں سلیکٹ ہوئے۔ سندھ کی کرکٹر تو ہمارے یہاں بہت اچھے ہیں، ٹیلنٹ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں اکیڈمی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اکیڈمی ہو تو میرے خیال میں شاہنواز ڈہانی اور زاہد محمود جیسے اور بھی بہترین پلیئر یہاں پر موجود ہیں، کھیل سکتے ہیں پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں، لاڑکانہ کے لیے کھیل سکتے ہیں، سندھ کے لیے کھیل سکتے ہیں، بہت اچھے پلیئر ہیں۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں سلیکٹ ہوتے ہی اس نے پاکستان لیول کے کوچز کا اور سلیکٹرز کا اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی بالنگ سے، اپنی اسٹائل سے۔ ایک غریب کا بچہ تھا، اس کی نہ کوئی سفارش تھی نہ کوئی بیک سپورٹ تھی،
اور جتنے ہرڈل سے جتنی مشکلاتوں کو اس نے سامنا کیا، شاید ہی میں نے سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ کے کوئی کرکٹر نے اتنی کی مشکلات کو فیس کیا ہو۔ میرے جیسے بہت پاکستان میں ایسے بد نصیب کرکٹر ہیں جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے، لیکن میں نے 2019 میں پورے پاکستان میں 9ویں نمبر پہ رنز کیے تھے قائد اعظم ٹرافی گریڈ 2 میں، لیکن نام نہیں آیا۔ میں نے دکھ تو ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی محنت کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ضرور ہے۔ جیسے شاہ نواز دہانی کھیل گیا تو انشاءاللہ لاڑکانہ کے بہت سارے ایسے اچھے کرکٹر ہیں جس میں عامر بروئی کا بھی نام آتا ہے، ایسے بہت اچھے کرکٹر ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کی ضرور نمائندگی کریں گے اور لاڑکانہ کا نام ضرور روشن کریں گے۔ حقیقت بات ہے، یہ سرپرائز ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ لاڑکانہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہ لاڑکانہ ہوا، سکھر ہوا، یہ ڈویژن لیول کے اپنے وہ شہر ہیں، اس میں سے کوئی بھی پلیئر نہیں جا سکا تھا۔ اس شہنواز کا نہ اتنی کوئی بیک سپورٹ تھی، نہ کوئی اتنی کوئی سفارش تھی، لیکن ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ اس لیول تک جا پہنچے گا کہ پاکستان ٹیم میں گرین شرٹ کا حصہ بنے گا۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے اور قادر کریم نے اس کی اس مہربانی اور اس کی محنت پہ جو اس نے کی نا وہ ضائع نہیں کیا اور اس کو اس کا مقام دلایا۔ یہ ہمارے لیے ایک ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک خواب سا لگتا ہے، انبلیویبل لگتا ہے، کچھ نہیں تو کہ یہ انہونی چیز ہوئی ہے، یہ ہمارے سمجھو کہ ہمارے لیے انہونی چیز ہے۔ ہم نے سندھ کی نمائندگی کی تھی، سندھ اسٹار کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلنے گئے تھے، وہاں لوکل لیگ ہوتی ہے بخاطر لیگ شارجہ میں، تو وہاں کھیلنے گئے تھے تو شاہ نواز دہانی اس ٹیم میں شامل تھے، باقی بھی سندھ کے بہترین پلیئرز اس ٹیم میں شامل تھے اور اس میں شاہ نواز دہانی بھی شامل تھے۔ شہنواز دہانی نے کسی بھی مرحلے میں ہمت نہیں ہاری کیونکہ وہ بندہ محنتی تھا، اس کو اپنی محنت پہ یقین تھا کہ ایک دن میں اپنی منزل لے کے رہوں گا، اور وہ پھر فرسٹ کلاس میں پرفارمنس کے بعد الحمدللہ جب وہ PSL میں سلیکٹ ہوا تو اس گاؤں میں، اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوشی کا عجیب سا سما تھا۔ چھوٹے بڑے ہم اس کے کزنس، اس کے رشتہ دار، اس کی بڑھیا ماں، اس کے بھائی، یہ خوشی کے اب ہمارے آنسو ٹپک رہے تھے اور بہت بڑی ایکسائٹمنٹ تھی ہمارے گاؤں میں۔ تینوں فارمیٹس میں رکھیں، آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں رکھا ہے لیکن وہ ون ڈے کا بھی بہت اچھا بولر ہے اور وہ اچھی فارم میں جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو تینوں فارمیٹس میں رکھیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ بہت ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، یہاں پہ بھی کھیل کود میں بھی، تو یہ کھانے پینے کا بھی ماشاءاللہ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے باغات بھی ہیں، امرود کے باغوں میں کھانا پینا، یار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والا بندہ تھا، اور یہ اپنا کنجسٹڈ مائنڈ نہیں تھا، مایوس کبھی نہیں رہا، ہنسی مذاق، کھیلنا جلنا دوستوں کے ساتھ مل ملاپ سے، مگر کبھی غربت کو اس نے اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا۔ بس اپنی زندگی کی وہ ہنسی خوشی گزارتا رہا۔ کتنے بھی ہرڈلس آئے اس کی لائف میں، اس کا والد صاحب کی فوتی ہو گئی، اس کا بڑا بھائی جاب لیس تھا، پھر الحمدللہ اس کو بھی جاب ملی، وہ پولیس میں کانسٹیبل ہیں، پھر وہ اس نے اس کی تھوڑی سپورٹ کی۔ اپنی فاسٹ بالنگ کی وجہ سے لاڑکانہ میں G3 کے نام سے مشہور شاہ نواز دہانی اس وقت لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ غیر ملکی دورے کے حوالے سے تیاری میں مصروف ہیں۔ یہاں لاڑکانہ میں ہم نے جو بات کی کرکٹرز سے اور ان کے اہل خانہ سے، ان کی یہ دعائیں تھیں کہ شاہ نواز دہانی اور قومی ٹیم جو ہے وہ غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کامیابی حاصل کریں، اور شاہ نواز دہانی جو ابھرتے ہوئے ستارے ہیں دنیا کرکٹ کے، وہ مزید کامیابیاں حاصل کر کے لاڑکانہ اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔